السلام علیکم دوستو، آج 8 اگست ہے اور ہمارے آج کے شو کا موضوع ہے پاکستان افغانستان کے تعلقات، افغانستان میں موجود پاکستان مخالف جذبات، وہاں کے کچھ وزیر، کچھ حکام مسلسل جس طرح پاکستان کے بارے میں منفی پروپیگنڈا، منفی بیانات دیتے رہتے ہیں، اس کا اثر، اور پھر پاکستان کے قبائلی علاقوں میں خاص طور پہ اس وقت باجوڑ میں جو صورتحال ہے اس میں افغانستان کا عمل دخل کس حد تک ہے، افغانستان لنک کتنا اہم ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان افغانستان تعلقات کس طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ پاکستان اس وقت ایک انتہائی نازک کٹھن صورتحال سے دوچار ہے، کیونکہ ایک طرف تحریک طالبان پاکستان کے جنگجو ایسے مطالبات کر رہے ہیں جو کسی بھی خوددار قوم کے لیے قابل قبول نہیں ہیں، یعنی وہ جو مطالبات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ شریعت ہونی چاہیے، یہ باجوڑ کا علاقہ ہمارا ہے، یہ ہم چھوڑیں گے نہیں، اس پہ تفصیل سے بعد میں بات کرتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ ایک ریڈ لائن بن گئے ہیں اور ریڈ لائن ہیں بھی ہیں کسی بھی ریاست کے لیے۔ دوسری طرف طالبان کے ایک وزیر نے پاکستان کے خلاف بڑی اشتعال انگیز بیان دیا ہے، جس سے افغانستان یا افغان عوام کے اندر پائے جانے والے ماضی جیسے پاکستان مخالف جذبات کی یاد تازہ ہو گئی۔ ماضی میں شیر عباس تنگزئی تک ایسے بھی لوگ تھے، انہوں نے سرحد کے حوالے سے کوئی ایسی باتیں کی تھی جو کہ ظاہر ہے پاکستان کے لیے انتہائی قابل اعتراض تھیں، اس کی وجہ سے کشیدگی بھی پیدا ہوئی تھی دونوں ممالک کے درمیان۔ اب جناب افغان طالبان کے وزیر برائے توانائی اور پانی عبداللطیف منصور نے شمشاد ٹیلی ویژن کے ساتھ ایک انٹرویو میں کچھ ارشادات فرمائے اور اس سے ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ کیا اگر جب اس طرح کی سوچ اگر وہاں پہ موجود ہو افغانستان کے اندر کابل دارالحکومت میں، تو کیا آپ پھر بہتری کی کوئی توقع رکھنا کوئی حقیقت پسندانہ فعل ہے؟ اب پہلے تو آئیے سنتے ہیں کہ اس کلپ میں انہوں نے کہا کیا ہے۔ زموږ بعضې ګاونډیان چې دي بیا خصوصا پاکستان په افغانستان کې حکومت نه غواړي، که هغه د طالب وي، که هغه د مجاهد دي، که هغه د کمونیست دي، که هغه دلته اداره نه غواړي. موږ اوس په دې پوه شوي که دلته داسې حکومت جوړ شي دا افغانستان په پښو درېږي. د دې موقع نه دوی استفاده کړې چې په افغانستان کې مرکزي حکومت جوړ نه شي، دایما اختلافات، نو زموږ هغه سیاسي موخې به هم دلته سرته رسېږي او اقتصادي به هم رسېږي. عبداللطیف منصور کہ اس کلپ کا خلاصہ یہ ہے کہ اب ہمیں سمجھ آئی ہے کہ کچھ ہمسایہ ممالک اور فرقہ خاص طور پر پاکستان نہیں چاہتے کہ افغانستان کے پاس ایک مضبوط مرکزی حکومت ہو، چاہے وہ طالبان ہو، مجاہدین ہو یا کمیونسٹ دور ہو۔ مرکزی مضبوط حکومت پاکستان نہیں چاہتا کیونکہ افغانستان میں خود مختار اور خود انحصار حکومت ان کے سیاسی اور معاشی مفادات کے خلاف جاتی ہے۔ اب ان کے مطابق، منصور صاحب کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ ہماری جنگیں اور اختلافات جاری رہیں تاکہ ہمارا ملک ترقی نہ کر سکے۔ اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کون سے سیاسی اور معاشی مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے افغانستان میں ایک کمزور حکومت کو سپورٹ کر کے؟ پاکستان کو ایک غیر مستحکم افغانستان سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، جبکہ پاکستان خود وسطی ایشیا کے ساتھ افغانستان کے راستے تجارت کا خواہاں ہے، کچھ تجارت چل بھی رہی ہے؟ تو کیا ایک غیر مستحکم افغانستان پاکستان کے وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ تعلقات میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی بھی ذی شعور شخص، کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہے گی کہ اس کا کاروبار ایک ایسے علاقے سے گزرے جہاں پہ جنگ و جدل ہو، دہشت گردی کا خطرہ ہو۔ اب دوسرا کلپ آپ کو سنواتا ہوں میں کہ عبداللطیف منصور نے کیا کہا تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے۔ نو بعض جیو کې د ټي ټي پي مرکزونه او دا شیان په کوم علاقو کې وي، نو دا د امارت له راتګ سره نه دي سوي. اسلامي امارت بیا هم یو ته هم وایي، ورته ویلي یم چې نور د افغانستان خاوره چا په ضد مه استعمالوئ. هغه په خپل ادعا لري چې قبایلي سیمې زموږ په اختیار کې دي، زموږ په کنټرول کې دي، هلته موږ شپه هم تېرولی شو، هلته زموږ مرکزونه هم دي، نو خو ولاړ دي چې هغلته په یوه پسې دي وګرځي، په افغانستان باندې ولې تهمتونه لګوي. تو افغان وزیر
توانائی کے وزیر ہیں عبداللطیف منصور، ان کے مطابق ٹی ٹی پی کے کیمپ، پناہ گاہیں یا خفیہ ٹھکانے اگست 2021 کے بعد افغانستان میں نہیں بنے ہیں، اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خود طالبان ہمیں بار بار کہہ چکے ہیں، یعنی ٹی ٹی پی والے کہہ چکے ہیں کہ ان کے ٹھکانے، ان کے رہنے کی جگہ، ان کے کیمپ وہ سرحد پار یعنی پاکستان کے اندر ہیں، اور ہم بار بار کہہ چکے ہیں، یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ اب بڑی ایک مشکل سی صورتحال ہے، اس لیے کہ حال ہی میں تقریباً 7-8 دن پہلے ضلع خیبر کے علاقے تیرا میں ایک امن معاہدہ ہوا ٹی ٹی پی اور مقامی لوگوں کے درمیان، اور اس میں باقاعدہ ٹی ٹی پی کے لوگوں نے کہا کہ ہم ہدایات کے لیے اور اس معاہدے کی حتمی منظوری کے لیے افغانستان میں موجود اپنی قیادت کے ساتھ صلاح مشورہ کریں گے۔ اس کے بعد 5 اگست کو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی باجوڑ میں، اور باجوڑ اس انڈرسٹینڈنگ سے پہلے بھی طالبان ٹی ٹی پی کے نمائندوں نے کہا تھا کہ ہم اس انڈرسٹینڈنگ یا اس مفاہمت کی حتمی منظوری جو ہے افغانستان میں موجود ہمارے بڑے دیں گے۔ بڑوں سے مراد کیا تھی؟ کیا وہ افغان طالبان کی بات کر رہے تھے؟ کیا وہ ٹی ٹی پی کے جو لیڈر ہیں نور ولی محسود اور دوسرے لوگ، حافظ گل بہادر، کیا ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی؟ یہ اس میں واضح نہیں تھا، لیکن اتنی بات انہوں نے ضرور کہی کہ ہم افغانستان میں موجود اپنے سینئر لوگ جو ہیں، اپنے بڑے، ان کے ساتھ مشورہ کریں گے، حتمی منظوری وہیں سے آئے گی، اور 5 اگست کو جو پھر مفاہمت ہوئی وہ منظوری غالباً افغانستان ہی سے آئی۔ مطلب یہ تھا کہ یہ سلسلہ ان کی جو باغ ڈور ہے وہ افغانستان میں موجود لوگوں نے، یا پاکستانی ہیں یا افغان ہیں، انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے، اور ٹی ٹی پی کی تمام جو کیمپین ہے، جس طرح اس وقت وہ باجوڑ میں چند علاقوں پہ اپر ماموند کے علاقے میں جو کہ پہاڑوں کے قریب ہے، سرحد کے قریب ہے، وہاں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، گھروں پہ، کچھ مساجد پہ، تو یہ ان کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں، اور یہی لگتا ہے کہ جب تک افغان طالبان اپنی طرف کی سرحدی علاقوں کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں، اس وقت تک ان کی آمد و رفت جاری رہے گی، بھلے وہ یہ کہتے رہیں کہ ہماری سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی کسی ہمسایہ ملک کے خلاف، لیکن یہ جب ٹی ٹی پی کے وہ لوگ جو کہ اس وقت 40 رکنی امن جرگے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں صاحبزادہ ہارون رشید کی قیادت میں، وہ جب کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے افغانستان میں موجود ہیں، تو پھر اگر افغان مجاہدین، افغان طالبان اگر کہہ بھی رہے ہیں کہ سرحد ہمارا علاقہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگا، تو اس کی کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں رہ جاتی ہے، یعنی ان کے بزرگ افغانستان میں، اور بزرگ کون ہیں؟ وہ پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں، افغانستان میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، باجوڑ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ ایک تازہ ترین انٹری ہوئی ہے شیخ گل محمد باجوڑی کی۔ یہ کبھی ٹی ٹی پی کے مقامی رہنما ہوتے تھے، ان کو مذہبی رہنما بھی سمجھا جاتا ہے، اسکالر ہیں، جس کو عالم بھی کہتے ہیں، اور انہوں نے ایک کوئی 4 نکاتی منصوبہ پیش کیا ہے پاکستان کی حکومت، پاکستانی حکام اور ٹی ٹی پی کے درمیان صلح بندی کے لیے، کہ یہ جو تنازع چل رہا ہے وہ مستقل طور پہ حل ہو سکتا ہے۔ اس میں پہلا بڑا نقطہ ہے جو تجویز پیش کی ہے گل محمد باجوڑی نے، اس کے مطابق ٹی ٹی پی کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستانی ریاست اور اس کی فوج ٹی ٹی پی کے ارکان کے خلاف کی گئی کارروائیوں پر اعلانیہ معافی مانگے، اور اگر ریاست اپنی غلطی تسلیم کر کے معافی مانگے تو اس سے امن کی راہ کھل سکتی ہے۔ اندازہ لگائیے، ریاست پاکستان 2-3-4 ہزار جو مسلح جنگجو ہیں، ان سے ابھی معافی مانگے ان کاموں کے لیے جو کہ بطور ریاست بڑے ضروری ہوتے ہیں، کسی بھی ملک کی فوج کے لیے، سیکیورٹی فورسز کے لیے امن و امان قائم کرنا، غیر قانونی کارروائیوں میں ملوث لوگوں کے خلاف کارروائی کرنا، اس کے لیے اب ٹی ٹی پی کا مطالبہ ہے کہ آپ ہم سے معافی مانگیں۔
تو یہ کیا بات یہ ہوگی کہ میں نہ مانوں والی بات ہے کہ جب تک آپ مجھ سے معافی نہیں مانگیں گے تو یہاں پہ امن معاہدہ نہیں ہوگا. پھر دوسرا بڑا مطالبہ جس کی صدائے باز گاشت ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں 1994-95 سے، اور وہ یہ ہے کہ شریعت محمدی کو فوراً ان تمام علاقوں میں نافذ کیا جائے جو TTP کے اثر و رسوخ میں ہیں، بشمول سابقہ قبائلی علاقوں کے. اگر یہ شرط پوری کی جائے تو دشمنی ختم کی جا سکتی ہے. یعنی تمام نظام تحریک نفاذ شریعت محمدی بھی 1994-95 میں شروع ہوئی تھی، اور مولانا صوفی محمد کی قیادت میں، اور اس کا بھی مطالبہ یہی تھا کہ باجوڑ، سوات، مالاکنڈ ان علاقوں میں یہ شریعت محمدی نافذ کی جانی چاہیے. تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ TTP کی نگرانی میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی اچھائی اور برائی کا ایک محکمہ ہے، جس کو وائس اینڈ ورچو بھی کہتے ہیں، افغانستان میں بھی وہ قائم ہے، کہ وہ قائم کریں اور اس کی نگرانی TTP کرے گی. اور یہ مذہبی نظام، اسلامی طرز حکومت اور سماجی نظم و ضبط کی جو TTP کی تعبیر ہے، اس کا جو ویژن ہے اس کے مطابق ہوگا. اور سب سے اہم جو نقطہ ہے گل محمد باجوڑی کے منصوبے کا یا اس کی تجویز کا، کہ ایک سے فریقی مذہبی مناظرہ ہونا چاہیے. افغان طالبان کی جو ہیں وہ ثالث کے طور پہ بیٹھیں گے، اور ایک منظم مذہبی مناظرہ جس میں پاکستانی حکومت، TTP اور پاکستانی علماء کرام شامل ہوں گے. اس میں یہ طے کیا جائے گا مناظرے میں کہ کون حق پر ہے، اور یہ تنازع کیا واقعی جہاد کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا. اور اگر اس علمی مناظرے میں کوئی غلط ثابت ہوا تو اسے غلطی تسلیم کرنی پڑے گی، لیکن اگر اور خاص طور پہ اگر ریاست غلط ہو تو اسے بھی تسلیم کر کے معافی مانگنی چاہیے. اب جناب پاکستان کا نام بھی آئین ہے، اسلامی ہے. پاکستان جس کو آئینی نظام کہتے ہیں، پہلے ہی اس کو ہم نام بھی اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان. آئینی نظام بھی پہلے ہی اسلامی شریعت سے کافی حد تک ہم آہنگ ہے. اور اس کے علاوہ کوئی 1800 کے قریب علماء یہ قرار دے چکے ہیں کہ اسلام ایک جائز اور قائم شدہ ریاست کے خلاف بغاوت کی اجازت نہیں دیتا. خود کش حملے حرام ہیں، وہ خود کش حملے جو کہ TTP کے دہشت گردوں کے ذریعے ہوتے رہے ہیں. تو اس میں اب اگر کئی ہزار علماء ایک بات کو جائز قرار دے چکے ہیں، تو وہ لوگ جو کہ پہاڑوں میں لڑ رہے ہیں ریاست کے خلاف، انہوں نے جنگ شروع کر رکھی ہے، معلوم نہیں کس کے ایما پہ، کس کے کہنے پہ وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں. حکومت کا تو یہ دعویٰ ہے کہ وہ بھارت کے کہنے پہ، بھارت کے اثر نفوذ کی فنڈنگ سے یہ کام کر رہے ہیں. تو ان کے کہنے پہ کس طرح اپنے وہ علاقے جن کو 2018 میں باقاعدہ پاکستان میں شامل کر لیا گیا تھا 6-7 ضلعوں کے اضلاع کے طور پہ، ان کو کس طرح ان کے حوالے کر کے وہاں پہ نظام شریعت جو ہے وہاں پہ نافذ کر دیا جائے. یعنی ایک ریاست میں اب 2 ریاستیں تو نہیں ہو سکتی ہیں. لہذا اب اس کا لب لباب کیا ہے کہ جو پاکستانی ریاست اور علماء کرام کے مطابق یہ جو تجاویز پیش ہوئی، جس طرح ہم نے کہا، ایک عملاً ناقابل قبول ہیں کسی بھی ریاست کے لیے. اور اب لگ یہ رہا ہے کہ چونکہ انہوں نے ایک ناقابل قبول قسم کی تجاویز پیش کی ہیں، تو جو آپریشن سربکف جو 15-16 گاؤں میں شروع کیا گیا تھا، غالباً اب وہ آپریشن تمام باجوڑ میں ناگزیر ہو گیا ہے. اور مسلح افواج نے، ہماری سیکیورٹی فورسز نے کوشش کی ان مذاکرات کے ذریعے، جرگے کے ذریعے معاملات طے پا جائیں. وہ بھی میں سمجھتا ہوں کوئی مناسب کام نہیں تھا، کیونکہ ایک نیوکلیئر ریاست ہو، چھٹی بڑی فوج ہو، اور وہ اس طرح مقامی لوگوں کو استعمال کر کے ان سے دہشت گردوں سے کہے کہ آپ پیچھے چلے جائیں، یہ رہائشی علاقے، سویلین علاقے ہیں، ان کو خالی کر دیں، وہ بھی ایک نامناسب سی بات ہے. میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کو اس طرح کرنا چاہیے. کسی بھی صورت میں کوئی بھی غیر قانونی کام ہو، کوئی بھی شخص یا گروہ اگر ریاست کی رٹ کو تسلیم کرتا ہو، وہ ریاست جس میں پارلیمان بھی موجود ہے، جس میں اسلامی نظریاتی کونسل بھی موجود ہے، اور کئی فتاوی بھی موجود ہیں دہشت گردی کے متعلق، اور جو مسلح جتھے ہیں نجی ان سے متعلق، اس صورت میں کوئی بھی یہ مطالبہ نہیں مانا جا سکتا. اور اب یہ لگتا ہے کہ سر بکف آپریشن تقریباً ناگزیر ہو گیا ہے باجوڑ میں.
بہت بہت شکریہ.